ایریز کی جو ٹیگ لائن ہے دے آر ویری بریو. ایریز بڑے بریو لوگ ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ چونکہ دلیر ہوتے ہیں تو ہر چیز میں یہ کود بھی جاتے ہیں, یہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ گھس بھی جاتے ہیں. تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تنازعات کو شروع کرنے کا باعث بنتے ہیں. اوکے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی جو ہے نا شہرت جو ہے نا وہ بڑی بری ہوتی ہے, لیکن حقیقت میں یہ لوگ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. یعنی ان کے, میں اس کو کوشش کروں گا کہ پہلے میں پازیٹیو ٹریٹس کی بات کر لوں, پھر ان کے نیگیٹو ٹریٹس کی بات کروں علیحدہ. ان کے اندر ایک مہاجرائی ہوتی ہے, ان کے اندر حقیقت کا ادراک بڑا شاندار ہوتا ہے, ان کے اندر جو ہے نا وہ بہت کچھ موجود ہوتا ہے. ان کی پرسنالٹیز کے اندر, ان کی خصوصیات کے اندر جو سب سے بڑی طاقت ہے بریوری کے ساتھ وہ ہے لیڈرشپ کوالٹیز. اوکے. یہ ہر حال میں یہ سمجھتے ہیں کہ سچویشنز کو انہوں نے سنبھالنا کیسے ہے, سچویشنز کو لے کے کدھر جانا ہے, کیونکہ یہ پلانر, نیچرلی پلانر ہوتے ہیں, یہ بہت دیر پہلے چیزوں کو جان لیتے ہیں, اور یہ اپنی ٹیم کے ساتھ جیتتے ہیں اکثر. صحیح. اور کہا جاتا ہے کہ دے آر ویری گڈ لیڈرز, دے آر بورن لیڈرز. یہ اپنے آپ کو, اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اپنی ٹیم کو جو ہے وہ دلیری سے لڑاتے ہیں. جیسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر بھیڑوں کا جو لیڈر ہے اگر وہ شیر ہوگا تو بھیڑیں جیت جائیں گی, اور شیروں کے لیڈر کا اگر جو ہے وہ کوئی لیڈر جو ہے شیروں کے جو پورے فوج کا لیڈر جو ہے وہ کوئی بھیڑ ہوگی تو وہ ہار جائیں گی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ٹیم کو جتانا جانتے ہیں, یہ دلیری سے ایکٹ کرتے ہیں, دلیری سے آگے بڑھتے ہیں. اور بہادری کے معاملے میں اگر یہ کہا جائے تو 12 کے 12 بروج میں جو سب سے زیادہ اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہ ایریز ہوتے ہیں. اوکے. دلیر لوگ ہوتے ہیں, کسی بھی خطرے کا سامنا بڑا بے خوف ہو کے کرتے ہیں, خاص طور پہ چونکہ یہ پوزیسو ہوتے ہیں اپنے رشتوں کی طرف. تو ان کے بچوں کے, ان کی فیملی کے, یا کسی ایسے شخص سے جس سے ان کو محبت ہو, کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. ڈیسیجن میکنگ اسٹرانگ ہوتی ہے, بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. ان کی شخصیت ایک ہی وقت میں بہت مضبوط اور ایک ہی وقت میں بہت فلیکسیبل دونوں ہوتے ہیں. یعنی چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں, حالات سے نمٹتے ہیں, لیکن جب انہیں لگے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ اس طرح کا اثر نہیں کرے گی, یہ فوراً اسٹریٹجی بدل لیتے ہیں. یعنی پلان بھی ہمیشہ ہوتا ہے ان کے ہمیشہ. یہ ایک اور چیز ان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کے ارد گرد لوگ بور نہیں ہوتے. یہ بڑی سیریس سنجیدہ پرسنالٹیز نہیں ہوتے, اچھے انٹرٹینرز ہوتے یہ ہیں. انٹرٹینرز بڑے اچھے ہوتے ہیں, یہ خوش رہتے ہیں, خوش رکھتے ہیں. یہ انوویشنز کے عادی ہوتے ہیں, ایک ہی طریقے سے کام نہیں کرتے. ایک ہی طریقے سے اگر کام کریں تو یہ خود بھی بور ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ دے آر ویری گڈ باسز, دے آر ویری گڈ. ایک تو یہ دلیر ہوتے ہیں, کام شام خود کرتے ہیں. دوسرا یہ لوگوں کے اوپر بھار ڈال کے تو خود انجوائے نہیں کرتے, یہ اس بھار کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اگر یہ ریسرچ میں لیڈ کر رہے ہوں تو یہ خود ریسرچ کر کے دیتے ہیں, یہ خود ریسرچرز بڑے اچھے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ چونکہ دلیر ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک ریبیلین قسم کا کریکٹر بھی ہوتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے محبت سے تو دنیا کا ہر کام کرایا جا سکتا ہے, لیکن جذبات سے, دباؤ سے یہ کام نہیں کرتے. اکثر دیکھا جاتا ہے ایریز ضدی ہوتے ہیں. ہاں ضدی اس لیے ہوتے ہیں بیٹا کہ ان کے ساتھ ان کی جو پرسنالٹیز ہے اس میں یہ جو ریبیلین کریکٹرز ہوتے ہیں یہ چونکہ لوگوں کو پریمپٹ کر لیتے ہیں. اور جب ان کو کوئی کہا جائے نا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے تو یہ اس کے کانسیکوینسز کو پہلے سے دیکھ چکے ہوتے ہیں. اوکے, یہ تو ریزن. یہ لوگ جو ہے نا پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ باغی ہیں, یہ بات نہیں مانتے, کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ جاب کے معاملات میں جہاں پہ جو ہے وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہو یہ اچھا پرفارم نہیں کرتے. اگر یہ جاب میں ہوں جہاں پہ ان کو کوئی روک ٹوک نہ ہو, پوری روک ٹوک نہ ہو, ان کو فری ہینڈ دیا ہو, تو یہ بہت اچھا رزلٹ جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں, بہت اچھا. اور اگر ایسا ہو تو پھر یہ کاروبار میں جہاں پہ ان کے ڈیسیژن خود کے, تو یہ اچھے بزنس مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں, انتہائی خود مختار ہوتے ہیں. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑے سے سیکریٹو عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں. یہ اپنے راز نہیں دیتے, یہ اپنے بزنس کے سیکرٹس نہیں دیتے. یعنی بہت کم ایسی جو ہے نا وہ سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں کہ یہ اپنے منہ سے بتائیں.
پرسنل لائف اور بزنس لائف دونوں کے سیکرٹس نہیں بہت بتاتے. علیحدہ ہے، کیونکہ یہ بڑے ایماندار اور بڑے صاف کو لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا یہ ان کے ساتھ کوئی ایسے لوگ ہوں جو بے ایمانی کر رہے ہوں یا ہپوکریسی، اس کا عام لفظوں میں ترجمہ منافقت ہے، وہ کر رہے ہوں، تو یہ میلوں دور ہوتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے. اور یہ بڑے ویجیلنٹ لوگ ہوتے ہیں، ویژنری لوگ ہوتے ہیں. یہ جب جھوٹ بولتے ہیں لوگ ان کے ساتھ تو ان کو پتہ ہوتا ہے. اوکے. یہ غالب نے شاید انہی کے بارے میں کہا تھا کہ بنا کے فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. واہ. یہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بڑا ڈاؤن کر کے لوگوں کی پرسنالٹیز اور لوگوں کے جو ہے وہ جیسچرز کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی بہت ساری باتیں جانتے بوجھتے اگنور کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وفادار بڑے ہوتے ہیں. وفادار اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ اگر یہ کسی کے ساتھ وفاداری کا ارادہ کر لیں تو پھر آخری دم تک کھڑے ہوتے ہیں. جس سے یہ محبت کر لیں اس کے اندر پھر 10 عیب ہوں 50 عیب ہوں پھر محبت نہیں کم ہوتی ان کی. بالکل. کیونکہ ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ پھر نیگیٹو دیکھتی نہیں ہیں اس شخص کے بارے میں. اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اولاد کو خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ شدید محبت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اولاد کے اندر اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہو تو یہ ذرا اپنے بچوں کو خراب بھی کر لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود شدید محبت کرنے والے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. لیکن ایکسٹریمسٹ جو ہے آپ کیلکولیٹڈ ایکسٹریمسٹ کہہ لیں ان کو. اگر یہ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں نا تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے یہ نہیں ہٹتے. اور اگر یہ کسی کے خلاف کھڑے ہیں تو پھر وہ جتنا بھی اچھا ہو جائے پھر اس کے ساتھ کم ہی ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے، یہ لوگ عزت کو ملٹی پلائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ بڑی سوچ سمجھنے والی بات. یعنی اگر کوئی ان کو عزت دے گا، اگر کوئی ان سے محبت کرے گا تو یہ ملٹی پلائی کر کے اس کو واپس کریں گے. واہ. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے پیار سے محبت سے ان کو سے وہ کام کرائے جا سکتے ہیں جو ان کی طبیعت کے بھی خلاف ہوں. لیکن یہ جو ہے نا یہ پھر جب اپنے آپ کو بدلتے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے تھے اس سے بالکل انٹائرلی دوسری طرف جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہی آپ والی بات کی فلیکسیبل تو ہوتے ہیں. بغیر لڑائی کے کبھی میدان نہیں چھوڑتے. چیلنجز کو چیلنجز سمجھ کے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر لگے رہتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں. مخالفین کے سامنے اگر کوئی ڈٹے رہنا ہوتا ہے تو وہ یہ ایریز ہیں. یہ جو ہے نا ان کو کسی پلان کے ساتھ تو ہرایا جا سکتا ہے، ان کو ٹکر دے کے ہرانا بڑا بہت مشکل ہی ہوتا ہے. ممکن بھی شاید کسی وقت ہو جاتا ہے. یعنی ان کو اگر کوئی چیلنج کر دے تو یہ پوری طرح اپنے آپ کو مضبوط کر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر پلان اے پلان بی کئی فیل ہونے کے بعد کہیں کوئی قسمت اچھی ہو تو یہ ہٹ سکتے ہیں، ورنہ بڑا مشکل ہی ہے. یعنی اگر ایریز کو ہرانا ہے تو یہ دو ہی راستے ہو سکتے ہیں، یا تو پیار یا تو اسٹریٹجی. پاور کم ہی کام آئے گی. نہیں، پاور نہیں. اور یہ چونکہ بڑے مضبوط دل لوگ ہوتے ہیں، بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں، لیکن دل کے اتنے ہی سافٹ ہارٹڈ ہوتے ہیں، بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو لوگوں کی باتیں بھولتی نہیں ہیں، اچھی بھی اور بری بھی. اور تھوڑے سے انویسٹیگیٹو بھی ہوتے ہیں. تو جب یہ انویسٹیگیشن کی طرف جاتے ہیں، چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، علم تو ہوتا ہے ان کے پاس، تو جب یہ چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات وہ باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں جو نہ ہی آئیں تو بہتر ہوتی ہیں. ان کو لوگوں کی باتیں تو سمجھ آ جاتی ہیں، یہ اس کو کیٹر بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ باتیں ان کو پھر ریسٹ لیس رکھتی ہیں. پھر وہ باتیں ان کو بار بار یاد آتی ہیں، بار بار پریشان کرتی ہیں. اوور تھنکرز ہوتے ہیں. محبت کرنے والے یہ اخیر ہی ہوتے ہیں. اوور تھنکنگ تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر جو محبت اللہ نے رکھی ہوئی ہے نا وہ بڑی خاص ہوتی ہے. یہ ہر کسی سے محبت نہیں کرتے، یہ ہر بندے سے محبت نہیں، یعنی ان کی محبت حاصل کرنا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. یہ ہر پوائنٹ کو دیکھ کے محبت کرتے ہیں. محبت یعنی سمجھیں کہ یہ بہت اچھے اسپاؤس ہوتے ہیں، بہت اچھے پیرنٹس ہوتے ہیں اور بہت اچھی اولاد ہوتے ہیں. واو. جس سے یہ محبت کرتے ہیں نا پھر دنیا کی ہر چیز اس کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ان کی زندگی سے محبت آئے اور محبت چلی جائے پھر بڑا لمبا عرصہ جو ہے نا جو ہے وہ اس کے اثرات رہتے ہیں. ایموشنل ڈیمیج برداشت نہیں کر ڈیمیج سکتے. ان کا ہوتا ہے، کبھی غصہ، کبھی جذباتیت، کبھی
ایموشنل لیکیج، وہ پھر ان کا بائی اینڈ بائی ہوتا رہتا ہے. ان کی زندگی میں جو سب سے بڑا لاس ہے نا، دیٹ از لو. محبت ان کی زندگی کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. ان کو دنیا سے چاہیے بھی محبت اور یہ دنیا کو دیتے بھی محبت ہے. اور محبت کے 2 فینومیناز ہیں، ون از ٹو لو سم ون اینڈ سیکنڈ از ٹو بی لوڈ بائی سم ون. یہی اللہ نے بنائے. تو موسٹ لائکلی، مطلب کبھی یہ شدید ترین محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن موسٹ لائکلی یہ محبت کے ریسیونگ اینڈ پہ اوپر ہوتے ہیں. ان کو کوئی ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو ان سے محبت کرے، جو ان کو ساتھ لے کے چلے، جو ان کو بیک اپ کرے. عمومی طور پہ یہ صبر کرتے ہیں، لیکن جب یہ اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر یہ بے صبر ہو جاتے ہیں. پھر جذباتیت میں، جلد بازی میں، اکثر بے چینی میں جو ہے وہ ایسے کام بھی کر جاتے ہیں جو ان کو نقصان دیتے ہیں. اوکے.